معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی بابرکت والا، عزت والا، شرافت و بزرگی والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، عبادات میں ہمیں اضافہ کر دینا چاہیے۔ بالخصوص ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ممکن ہو تو پورے مہینے کا روزہ رکھیں، ورنہ کم سے کم 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام یا پھر 10ویں یا 11ویں محرم الحرام کا ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے یہود 10ویں محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس دن نجات بخشی تھی، تو یہود اس دن کی خوشی کے لیے، شکرانے کے طور پر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نسبت میں اور قرابت میں، موافقت میں تو ہم سے زیادہ قریبی ہیں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور فرمایا کہ ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ 2 روزہ رکھیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے اہم ترین روزہ یعنی ثواب والا روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے اہم ترین نماز وہ رات کی نماز ہے۔ تو لہٰذا رمضان کا جہاں روزہ رکھتے ہیں، 30 روزے رکھتے ہیں یا 29 روزے رکھتے ہیں، تو کم سے کم 2 روزہ محرم الحرام کے رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ سے ممکن ہو سکے تو رات کی نماز یعنی تہجد بھی پڑھ لیا کریں۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک آتی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو شخص محرم الحرام کا 1 روزہ رکھتا ہے تو اس 1 روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص محرم الحرام کے کسی بھی 1 دن بھی روزہ رکھ لے تو گویا اس نے 30 روزہ رکھا، اسے 30 روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ 2 روزہ رکھتے ہیں تو گویا آپ 60 روزے کے ثواب کے حقدار ہیں۔ تو معزز ناظرین، ہمیں محرم الحرام کے کم سے کم 2 روزے ضرور رکھنا چاہیے، یا تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں، یا پھر 10ویں محرم الحرام اور 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ 2 روزہ ضرور رکھیں۔ اس طرح سے ہمیں محرم الحرام کا مہینہ گزارنا چاہیے، نہ کہ لہو لعب میں، کھیل کود میں، تماشا گاہوں میں جا کر یا تماشا کا حصہ بن کر کے یا بازاروں میں جا کر کے کھیل کود میں شامل ہو کر کے ہمیں گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ یاد حسین میں، ذکر الہی میں، عبادات میں ہمیں محرم الحرام کو مہینہ گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔